یہ تو یہ جو دل کی کیفیات ہے نا جی، اس حوالے سے ایک مسئلہ سن لیں۔ دل کی کیفیات کے حوالے سے یہ ایک ساتھی ہمارا پوچھ رہا تھا کہ کبھی کبھی نا دل کی دنیا میں بڑی رونق ہوتی ہے، بڑا رونا آتا ہے، دل کرتا ہے دعا مانگوں، دل کرتا ہے ذکر کرتا رہوں، دل کرتا ہے تلاوت کرتا رہوں، یعنی کہ نیکیوں میں اپنا کردار پیش کرتا رہوں۔ کبھی کبھی دل کی کیفیت اس طرف بندے کو لے کے آتی ہے، اور کبھی کبھی یہ کیفیت بالکل ختم ہو جاتی ہے، جی نہیں کرتا کہ جی نہیں چاہتا کہ ہم نماز پڑھیں۔ تو بھائیو یاد رکھیں کہ جس وقت بندہ اپنے اندر یہ تہیہ کر لیتا ہے، اپنے اندر اللہ کو راضی کرنے کا پروگرام بنا لیتا ہے کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے، اس بات کا وہ پکا اور پختہ عزم کر دیتا ہے کہ ذکر کروں گا، تلاوت کروں گا، نماز اچھے طریقے سے پڑھوں گا، میں دعائیں مانگوں گا، بس یار نیکیاں کروں گا۔ تو اس بات کو کبھی بھی فراموش نہ کرے کہ سب سے پہلی جو آزمائش بندے کے اوپر آتی ہے نا، سب سے پہلی آزمائش وہ یہی ہوتی ہے کہ جی نہیں چاہتا۔ 3 دن جی چاہے گا، 4 دن، 1 ہفتے کے لیے جی چاہے گا، اس کے بعد جو آزمائش آتی ہے نا وہ یہی آتی ہے کہ آپ کا جی نہیں چاہے گا، لیکن آپ نے جو پروگرام بنایا ہے نا وہ آپ کی کیفیات، آپ کا دل وہ آپ کا ساتھ دے نہ دے، لیکن جو پروگرام بنایا ہے نا اس پر آپ مستقیم ہو جائیں، اپنے آپ کو اس پر قائم رکھیں۔ یہ نہیں کہ جب جی چاہے تو نماز پڑھیں، بھائی اللہ کا حکم ہے، بھائی جی چاہیں گے تو اللہ کو راضی کر، میری اور آپ کی تخلیق کا مقصد ہی اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کی عبادت ہے۔ اس لیے یہ بہت بڑا یہ شیطان نا یہ ہمیں دھوکہ دیتا ہے، اور بہت بڑا دھوکہ ہے کہ بھائی دیکھو تم نماز پڑھتے ہو اور تمہارے دل میں سکون نہیں ہے، کہاں گئی وہ تمہاری کیفیت؟ وہ کیفیت تو اب اس میں تو تمہیں ترقی نظر آنی چاہیے تھی، کہاں گئی وہ تمہاری؟ یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش آتی ہے کہ میرے بندے کا جی چاہتا ہے تو پھر تو میری طرف آتا ہے، بھلا اس کا جی نہ چاہے پھر بھی آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ اس لیے بھائیو جی چاہے نہ چاہے ایمان تو سلامت ہے نا، جی چاہے نہ چاہے آنکھیں تو اللہ نے دی ہے نا، جی چاہے نہ چاہے دماغ تو اللہ نے دیا ہے، جی چاہے نہ چاہے شعور تو اللہ نے بخشا ہے نا جی۔ تو ہم سوچیں عبادت اسی کا نام ہے جی کہ ہم شعور کے ساتھ اپنے آپ کو عبادت کی طرف لے کے آئیں۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیں جی، اندھا آدمی ہے نا، اندھا، تو آپ کہیں جی یہ اتنے اچھے ہیں جی، اتنے اچھے ہیں جی، یہ نظروں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ہاں یہ اندھا ہے جی بیچارہ، نظروں کی خوب حفاظت کرتا ہے جی، بازار میں جاتا ہے نظروں کی خوب حفاظت کرتا ہے۔ بھائی وہ خاک بیچارہ نظروں کی حفاظت کرتا ہے، نظروں کی حفاظت تو تب اس کی معتبر ہوتی کہ جب اسے کیا ہوتا، اس کی بینائی سلامت ہوتی ہے اور اسے کچھ نظر آتا، اسے کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ تو اس کا کمال نہیں ہے، کمال تو اس کا ہے کہ جس کی نظر ہے لیکن جب بازار میں جاتا ہے یا کہیں جاتا ہے اس وقت اسے کچھ نظر نہیں آتا۔ مراد کیا ہے کہ ادھر ادھر وہ نہیں دیکھتا، کمال تو اس کا ہے جس کی نظر ہی نہیں ہے، جس کی آنکھیں ہی نہیں ہیں، جس کی بینائی نہیں ہے۔ تو آپ اس کے بارے میں کہیں بڑی حفاظت کرنے والا، یہ درست نہیں ہے۔ اس طریقے سے جس کی دلی کیفیات اس کا ساتھ دے رہی ہے اور وہ کہے جی مجھے بڑا سکون ملتا ہے جی نماز، بھائی ابھی تو آپ کی دلی کیفیات آپ کا ساتھ دے رہی ہیں، جب آپ کی دلی کیفیات ساتھ چھوڑے گی تو پھر پتہ چلے گا۔ آج تو آپ کا جی چاہ رہا ہے نا جی، آج تو آپ کے دل سے آواز آئی کہ نماز پڑھو نماز پڑھو۔ جس دن جی نہیں چاہے گا تو اس دن پھر آپ نماز پڑھیں گے نا تو یہ آپ کا کمال ہوگا جی۔ تو بات یاد رکھیں، دلی کیفیات کا ہم انتظار نہ کریں، دلی کیفیات کا انتظار نہ کریں، بلکہ ہم اللہ کے حکم کو پیش نظر رکھیں۔ اور بات یاد رکھیں جی، یہ کیفیات یہ ابھی بنی اور آپ نے یہ اعمال کا آغاز کیا تو یہ کیفیات پھر بھی کبھی حاضر ہو جائیں۔ جو پہلے آپ نے کیفیات دیکھی ہیں ہو سکتا ہے کہ اس سے بڑھ کے آپ کیفیات دیکھیں۔ وہ ایک بات یاد آ گئی ہے، صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں جا رہے تھے اور اپنے آپ کو
اپنے آپ کو کہہ رہے تھے کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا، حنظلہ کا نام تھا نا، حنظلہ منافق ہو گیا جی، حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل گئے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا واقعہ ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا بھائی جان کیا ہو گیا؟ وہ کیا کہہ رہے ہو خدا کے بندے کے؟ باجی حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا۔ وہ بھائی کیسے منافق ہو گیا ہے؟ کوئی بات تو بتاؤ۔ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جب ہوتے ہیں نا، اس وقت ہماری جو کیفیت ہوتی ہے نا، جب گھر میں آتے ہیں تو وہ کیفیت نہیں ہوتی جب بچوں میں آتے ہیں۔ جب گھر میں آتے ہیں، بیوی بچوں کے پاس آتے ہیں نا، تو وہ کیفیت برقرار نہیں رہتی۔ ادھر کیفیت اور ہوتی ہے، ادھر کیفیت اور ہو جاتی ہے۔ ادھر عالم اور ہوتا ہے، ادھر عالم اور ہوتا ہے۔ یہ منافقت کی علامت ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے میرے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ہماری کیفیت اور ہوتی ہے، اور گھر میں آتے ہیں تو کیفیت اور ہو جاتی ہے۔ اب یہ اپنے آپ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ ہم تو منافق ہو گئے۔ بھلا میں اپنے آپ کو منافق کہوں یا کوئی میرے بارے میں کہے کہ یہ منافق ہے، تو وہ لوگ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ بات یاد رکھیں کہ جو جتنا بڑا صاحب ایمان ہوگا، جس کا ایمان جتنا مضبوط ہوگا نا، اس کو اتنی ہی فکر اپنے ایمان کی ہوگی کہ ایمان کے حوالے سے کہیں میں خسارے میں تو نہیں ہوں۔ اور جو بیچارہ جتنا میری طرح کمزور ہوگا نا، وہ کہے گا میرے جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں ایمان والا، میرے جیسا کوئی بھی نہیں ہے، میں سب سے بڑھیا ہوں جی، میں سب سے فوق ہوں جی۔ ہاں میرے ایمان کی تو بات ہی نہ کرو کہ میرا ایمان کتنا بڑھیا ہے۔ بات یاد رکھے کہ ایماندار ہونے کی یہ علامت نہیں ہے کہ وہ کہے کہ میرے جیسا کوئی ایماندار نہیں ہے، ایمان کے حوالے سے اسے کوئی خطرہ ہی نہ ہو، بلکہ ایماندار ہونے کی، صاحب ایمان ہونے کی یہ علامت ہے کہ آپ کے دل میں ایمان واقعی ہے، اور بہت ایمان ہے کہ آپ اپنے ایمان کی وجہ سے خطرے میں پڑے رہے۔ یار پتہ نہیں میرا ایمان سلامت ہے کہ نہیں، پتہ نہیں اس وجہ سے کہیں اللہ مجھ پر ناراض تو نہیں ہو گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ دونوں بھائی گئے اور وہاں اپنا یہ ماجرا رکھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ نے ان دو دوستوں کی باتیں سنی نا، تو آپ کے چہرے انور پر مسکراہٹیں سج گئی، اور آپ نے فرمایا کہ بھائی یہ ایک دل کی کیفیت ہے، کبھی کچھ اور کبھی کچھ۔ اگر تمہاری کیفیت وہی برقرار رہے جو ادھر ہوتی ہے، میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں، تو پھر تو رستے میں فرشتے وہ آ جائیں جناب، وہ قطاریں باندھ کے مسافہ کرنے کے لیے آ جائیں تم سے۔ ایک کہے مجھے مسافہ کرنے دو، دوسرے کہے مجھے مسافہ کرنے دو، اگر یہ تمہاری کیفیت برقرار رہے۔ اس لیے محترم بھائیوں، اس بات کو نظر انداز کر دیں کہ جی نہیں چاہ رہا، اگر جی نہیں چاہ رہا اور اس وقت آپ اٹھ کے اچھا وضو کرتے ہیں، اچھے طریقے سے نماز پڑھتے ہیں، تو اندر ہی اندر آپ اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکریہ ادا کریں کہ جی نہیں چاہ رہا تھا اور پھر بھی میں نے نماز پڑھنے کا حق ادا کر دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے پہ بہت راضی ہوتا ہے۔ ایک ہے سردی رکاوٹ بنتی ہے، بستر رکاوٹ بنتا ہے، پتہ ہے سامنے ٹھنڈا پانی ہے، نیند جو ہے یہ رکاوٹ بنتی ہے۔ ان ساری کی ساری چیزوں کو جب آپ نظر انداز کریں گے اللہ کے لیے، تو اس پر بھی آپ کو اجر ملے گا۔ تو اس بات کو نظر انداز نہ کریں کہ یہ جو آپ کا جی نہیں چاہ رہا اور پھر بھی آپ نماز کے لیے آ گئے، تو اس پر بھی آپ کو بہت بڑا اجر ملے گا، بہت بڑا اجر ملے گا کہ جی نہیں چاہ رہا، لیکن یقین ہے کہ کامیابی اسی میں ہے، اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اللہ نے مجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا کی ہے، جی چاہے نہ چاہے ہر حال میں نے کیا کرنا ہے۔ ایک ہے فرض کے لیے تو جی چاہتا ہے، لیکن نفل عبادت کے لیے جی نہیں چاہتا، تو پھر بھی یقین کرنے کے نہیں ذکر کروں گا تو دل میں اطمینان پیدا ہوگا، جی چاہے نہ چاہے۔ اپنے من کو بندہ کہہ دے کہ تو راضی ہو نہ ہو میں نے آج ذکر کرنا ہے، اپنے من کو بندہ کہہ دے کہ تو راضی ہو نہ ہو میں نے آج تلاوت کرنی ہے۔ تو محترم بھائیو، بعض دفعہ یہ جو من ہے نا ہمارا نفس، یہ بھی سرکشی میں مبتلا ہوتا ہے نا، تو یہ ہمیں کوئی نہ کوئی رخ دکھا دیتا ہے، اس رخ پہ چلو بھائی، تو بجائے اس کے کہ یہ ہمیں کوئی رخ دکھائے، ہم میں سے رخ دکھائے اللہ والا، ہم اسے مغلوب کرے۔ یہ دیکھ لیں جو سرکش گھوڑا ہوتا ہے، خرید کے لاتے ہیں، اب اس سے بڑے بڑے کام انہوں نے لینے ہیں، مقصد ہے اس سے بڑے بڑے کام لینے ہیں،
تو اس کی سرکشی کو توڑتے ہیں کہ نہیں توڑتے؟ سرکشی میں مبتلا ہے، آپ اس کو اشارہ کرتے ہیں، اس سے رخ دکھاتے ہیں کہ اس طرف جاؤ، دائیں طرف جاؤ جی، لیکن وہ کون سا رخ اختیار کرتا ہے؟ وہ بائیں والا رخ اختیار کرتا ہے اپنی سرکشی کی وجہ سے۔ آپ کا کہنا نہیں مانتا، آپ کا کتنا بڑا نقصان ہے، تو آپ اس کی سرکشی کو توڑتے ہیں اور اس سے ڈھنگ سے کھاتے ہیں کہ اس طرح تم نے چلنا ہے۔ تو آخر اس کی سرکشی جب ٹوٹتی ہے تو پھر کیا ہو؟ پھر وہ آپ کی ماتحتی میں آتا ہے 100%۔ تو آپ جس طرف چلاتے ہیں اس طرف جاتا ہے، آپ کا بہت بڑا فائدہ ہے۔ تو یہ من جو ہے نا جی، من، اس کی سرکشی کو بھی گھوڑے کی طرح توڑنا پڑے گا۔ اگر اس کی سرکشی کو نہ توڑا تو بات یاد رکھے، پھر یہ ہمیں سرکش گھوڑے کی طرف کسی طرف بھی چلا سکتا ہے، کوئی بھی رخ ہمیں دکھا سکتا ہے۔ تو یہ نہ ہو کہ من سرکشی میں مبتلا ہو تو پھر کیا ہو جی، چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی۔ نہ، یہ نہیں ہوگا، بلکہ چلیں گے ادھر کو حق ہو جدھر، جس طرف حق ہو اس طرف چلیں۔ ہاں، یہ لوگوں کی سنی سنائی پہ نہیں چلیں، جس طرف کی ہوا ہو اس طرف نہیں چلیں گے، بلکہ ہم حق کی تحقیق کریں گے۔ اس طرف بھی جی نہیں چاہتا، یہ حق بڑا تلاش کرو، یہ کرنا پڑے گا، وہ کرنا پڑے گا۔ نام محترم بھائیو، حق کے اندر سکون ہے، اللہ کی توحید کے اندر سکون ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقوں میں سکون ہے، اس میں سکون ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ذکر کی کثرت نصیب فرمائے، تلاوت کی کثرت نصیب فرمائے، اور دعا کی کثرت نصیب فرمائے۔ یہ جو دعا ہے نا جی، دعا، اس کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الدعاء مخ العبادہ، کہ یہ دعا، یہ تمام عبادات کا لب لباب اور خلاصہ ہے۔ تو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یار چلو کیفیات نے تو ساتھ نہیں دیا، لیکن میں نے بھرپور طریقے سے اپنے اعمال کیے ہیں، اچھے طریقے سے نماز پڑھی ہے، اچھے طریقے سے میں نے وضو کیا ہے، تو بھلا یہ میری عبادت اللہ کے یہاں مقبول بھی ہے کہ نہیں؟ اللہ نے قبول بھی کی ہے کہ نہیں؟ میرا ذکر، میری نماز، میری تلاوت، درود کا پڑھنا، استغفار، صدقہ، خیرات، یہ اللہ نے قبول بھی کیے ہیں کہ نہیں؟ تو زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ امام الانبیاء سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو سامنے رکھ کے اپنے آپ کو پرکھیں، اور وہ آپ کا کون سا فرمان ہے؟ الدعاء مخ العبادہ، اور ایک جگہ فرمایا الدعاء هو العبادہ۔ ہاں، پہلی کا ترجمہ کیا بنتا ہے کہ یہ دعا عبادات کا لب لباب اور خلاصہ ہے، اور جو دوسری میں نے پڑھی ہے نا الدعاء والعبادہ، اس کا ترجمہ بنتا ہے کہ دعا ہی عبادت ہے، یعنی کہ اپنی عبادت کو اپنی دعا کے اندر تم دیکھو۔ تو اب دعا میں کیا ہے جی؟ دعا میں رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ دعا میں رونا آتا ہے کہ نہیں آتا جی؟ اپنے گناہ سامنے آتے ہیں کہ نہیں؟ دعا کو لمبا کروں جی چاہتا ہے کہ نہیں؟ آپ دعا مانگنے کے لیے تیار ہوئے، ہاتھ آپ نے بلند کیے، اور جی چاہ رہا ہے کہ میں یہ دعا سے کیا کروں، یہ جان چھڑا کے بھاگ جاؤں۔ اگر دعا سے آپ جان چھڑا رہے ہیں، دعا سے آپ جان چھڑا رہے ہیں، تو بات یاد رکھیں کہ پھر نماز روزہ، وہ آپ کے پاس نماز روزے کی شکل تو ہے، نماز روزے کی آپ کے پاس حقیقت نہیں ہے۔ نماز روزے کی حقیقت اور چیز ہے، اور نماز روزے کی جو شکل ہے یہ اور چیز ہے۔ اگر آپ کے پاس نماز روزے کی شکل ہوگی تو دعا کی حقیقت آپ کے پاس نہیں ہوگی، اور اگر آپ کے پاس کیا ہوگی؟ نماز روزے کی حقیقت ہوگی، تو یہ حقیقت اس دعا میں بھی نظر آئے گی، دعا میں آپ کے رونگٹے کھڑے ہوں گے۔ اللہ کے حضور جب آپ ہاتھ بلند کریں گے نا جی، تو اس وقت پھر کیا ہوگا؟ جی چاہے گا کہ یار روتا رہوں، اللہ سے مانگتا رہوں، اللہ سے مانگتا رہوں، اللہ سے مانگتا رہوں۔ یہ دیکھیں، اگر آپ دکھی انسان ہیں اور آپ اپنی ماں کے سامنے بیٹھے ہزاروں قطار رو رہے ہیں، کوئی کسی کا شکوہ نہیں کر رہے، بس آپ کو کوئی تکلیف اور کوئی پریشانی ہے، اس کا اظہار آپ اپنی ماں کے سامنے کر رہے ہیں، تو کیا خیال ہے جی؟ اس وقت کوئی جی چاہتا ہے کہ یار میں ماں کو چھوڑ کے چلا جاؤں؟ بس آپ کا یہی جی چاہتا ہوگا کہ ماں کے سامنے روتا رہوں، روتا رہوں، روتا رہوں، اور کوئی بات ہی نہیں کر رہے، بس رو رہے ہیں۔ بس ماں کو بھی احساس ہے کہ بیچارے کو یہ تکلیف ہے، بس آپ رو رہے ہیں، رو رہے ہیں، رو رہے ہیں، تو کیا خیال ہے؟ کوئی جی چاہتا ہے جی؟ جی یہی چاہتا ہے کہ روتا رہوں، روتا رہوں۔ تو محترم بھائیوں، اللہ کرے یہ چیز ہمیں اللہ وحدہ لا شریک کے حوالے سے نصیب ہو جائے، کہ رات کی تاریکی ہو اور ہم جو ہے نا، ہم اپنے دکھوں کا اظہار اس کے سامنے کریں۔
ہم اپنے گناہوں کی معافی کے خواستگار ہوں اس بات لا شریک کی بارگاہ میں، اور پھر دیکھیں جی کہ آپ کی آئے دن کیفیات بڑھتی ہیں کہ نہیں بڑھتی۔ ایک اور بات سن لیں جی، ہمارے ایک بھائی یہاں مجھے ملے اور کہنے لگے کہ یہ جماعت والوں کی ایک میں نے بات سنی نا تو اس دن سے میں اتنا پریشان ہوں۔ یہ جماعت والے کہتے ہیں کہ بھائی ہم اپنی نماز کو اتنا بڑھیا بنائیں، اتنا بڑھیا بنائیں، اتنا بڑھیا بنائیں کہ بھائی صحابہ کی نمازیں تو ایسی تھی کہ وہ تو نماز کے ذریعے جو اللہ سے مانگتے تھے اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرتے تھے، تو ہماری نمازیں بڑھیا نہیں ہے، ہم ایک روٹی اللہ سے نہیں مانگ سکتے اپنی نماز کے لیے، ہماری نماز کی یہ حالت ہے۔ تو جب میں جماعت والوں کو یہ بات سنتا ہوں نا تو پھر تھوڑی سی پریشانی لاحق ہوتی ہے کہ واقعی صحابہ کے تو بڑے بڑے کام بن جاتے تھے نمازوں کے ذریعے، اور ہماری نمازیں کیسی ہیں۔ بھائی بات یاد رکھیں کہ یہ نماز کا حکم ہمیں اس لیے نہیں کیا گیا کہ ہم نماز کے ذریعے اللہ سے مانگیں اور ہمارے کام بن جائیں، بلکہ نماز کا حکم ہمیں اس لیے کیا گیا کہ ہم اسے پڑھیں، صحیح طور پہ قیام کرے، صحیح طور پہ جو ڈھنگ ہے اس طریقے سے رکوع کرے، اچھے طریقے سے تسبیح پڑھے، اچھے طریقے سے ہم سجدہ کرے، اچھے طریقے سے قعدے میں بیٹھے نماز کی فکر کرے، ہمارے بس میں جو کچھ ہے ہم وہ کریں، ہمارے بس میں جو کچھ ہے۔ یقین جانے کہ نفس اتنا وہ غالب ہو چکا ہے کہ وہ ہمیں نماز کی طرف نہیں آنے دیتا، تو نماز کے ذریعے ہم کیسے بھلا اللہ سے مانگ سکتے ہیں اور ہماری مراد پوری ہو؟ تو ہمارے جو بس میں ہے نماز کے ذریعے ہم وہ کریں، ہمارے بس میں ہے آنا، ہمارے بس میں ہے اچھے طریقے سے نماز پڑھنا، تو جس کا ہمیں مکلف بنایا گیا ہم اس کی فکر کریں۔ ہاں یہ جو اگلی فکر ہے نا جی یہ چھوڑ دے کہ میری نماز ایسی نہیں ہے، ایسی نہیں، آہستہ آہستہ اپنی نماز کو پایا تکمیل پہنچانے کی کوشش کرے، یعنی کہ کم از کم یہ درجہ تو نصیب ہو جائے نا کہ میں جب نماز پڑھوں نا تو اس وقت جناب دل میں ایک سرور ہو، ایک خوشی ہو، ایک اطمینان ہو۔ تو یہ تب بھی ہوگا جب ہم اپنی نمازوں پہ محنت کریں گے، محنت کرتے 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 اس سطح پہ اپنے آپ کو لے کے آئیں گے۔ تو سارے ساتھی بھائی اس کا اہتمام فرمائے گا نا جی، ہاں جی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ یہ جو جمعے کی سنتے ہیں نا جی بعد والی بات یاد رکھیں، پہلے 4 پڑھے پھر 2 پڑھے، پہلے 4 پڑھے اور پھر 2 پڑھے، یا پہلے 2 پڑھ لیں پھر 4 پڑھ لیں، یا صرف 4 پڑھ لیں۔ لیکن اس بات کو نظر انداز نہ کریں کہ جو صرف اور صرف 2 پڑھتا ہے، اچھے طریقے سے پڑھتا ہے، وہ قابل ملامت نہیں ہے، اس بیچارے کو ملامت مت کرو۔ اب تو 4 کیوں نہیں پڑھتا، یا تو 4 کے ساتھ 2 کیوں نہیں پڑھتا، اس بیچارے کو ملامت نہ کرو۔ اس بیچارے نے کیا قصور کر بیٹھا ہے وہ مسجد میں آ کے؟ ہاں جمعے والے دن 4 پڑھو 2 پڑھو، وہ جب پنجابی چاہتے نا جتنا گڑ پیسو اتنا کی ہو سی، اتنا بیٹھا ہو۔ بھائی تم 4 کی بات کرتے ہو، 2 کی بات کرتے ہو، عصر تک بے شک نفل پڑھتے رہو جمعے والے دن، اللہ سے مانگتے رہو، تمہیں کون روکنے والا ہے؟ 4 پہ کیوں اکتفا کرتے ہو، 2 پہ کیوں اکتفا کرتے ہو؟ صرف اس کو کیوں کافی سمجھتے ہو؟ تو اگر صرف کوئی 2 پڑھتا ہے تو کوئی بات نہیں ہوتا، بہتر یہی ہے کہ پہلے 4 پڑھو پھر کیا 2 پڑھو۔ لیکن جو ہے نا اس میں جو اعتدال والی بات ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ 4 کو اپنا لیں، فرضوں کے بعد کتنی رکعتوں کو اپنا لیں گے؟ 4 کو۔ ہاں یہ اعتدال والی بات ہے، اور جو بہت ہی زبردست ہے، اعتدال سے بھی اوپر ہے، بہت ہی زبردست ہے، وہ کیا ہے کہ 4 پڑھو پھر کیا پڑھو 2 پڑھو۔ لیکن جو جائز ہے نا، جائز ہے وہ کیا ہے کہ 2 تو پڑھو۔ ہاں تو اس کی بھی گنجائش ہے، جو صرف 2 پہ اکتفا کرتا ہے وہ قابل ملامت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری یہ نشست قبول فرمائے۔